صادق انور صاحب وہ اپنی تقریر شروع کریں. صادق انور صاحب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما اور كما قال عليه الصلاة والسلام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسٹیج پر تشریف فرما حکم صاحبان، صدر جلسہ اور سامعین کرام، آج اس پروگرام کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا ظلم و بربریت کی گھٹاٹوپ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا. عدل و انصاف کا خاتمہ ہو چکا تھا. لڑکیوں کی عزت کے دامن تار تار تھے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظلمت کدہ ماحول میں مبعوث فرمایا. دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے، آپ کی تشریف آوری کی برکت سے تحت سالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی. ہر طرف خوشحالی خوشحالی چھا گئی. ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا. حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی. اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر آ کر نہ گرے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عرباد بن ساریہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہو رہی تھی تو ایک نور دیکھا، اور وہ نور دمشق یعنی پوری شام کو روشن کر رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے کچھ اشارہ کر رہے تھے. وہ اشارہ کیا تھا دوستو؟ وہ اشارہ یہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک والا آ گیا. ہر طرف چاروں طرف یہ آواز گونج رہی تھی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. اب عنقریب سرزمین سے ظلم و کفر تاریخ کی ختم ہو جائے گی. انوار و ہدایات ساری سرزمین پر روشن اور منور ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب منیر وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں قدم رکھا جو پرخطر تھا، بھیانک تھا، ڈینجرس تھا. اس وقت مکہ کی گلیوں میں صبح صبح بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی. ناچ گانے رقص و سرور بچوں کے لبوں پر مچلتا. لیکن قربان جاؤں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، آمنہ لال پر، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھی. ایک طرف آپ کی جوانی عفت و پاک بازی سے معطر تھی، تو دوسری طرف آپ کی ایام طفولیت پھول کی طرح حسین و والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. أيها الإخوة المؤمنون وحضرات الحكم، كان وجود الأمة الإسلامية في كل ناحية من نواحي العالم رمزا لحقيقة غير الحقائق المادية واللذات الجسدية. وكان كل فرد من أفراد هذه الأمة يعلن العالم وليدا أو ميتا أن وراء القوة المادية قوة سماوية، ووراء الحياة الفانية حياة خالدة. فإذا ولد وليد صرخ في أذنه بهذه الحقيقة، وإذا مات فارق الدنيا بهذه الشهادة. وقال الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الإخوة الحاضرون، العالم بلاد لا يعيش فيها إلا من يحمل في جنبه قلبا كأنها قد من حجر، لا يعرف الحنان والرحمة ولا يعرف معنى الحب والإيثار. والمؤمن وحده هو الذي يحمل في جنبه قلبا يفيض حنانا للبشر، ويجمع بين الرحمة والشدة والصلابة والرقة وشكيمة الأسد وحنان الأم. تخلق بإخلاق الله تبارك وتعالى فجمع بين الرأفة والعزة والجمال والجلال، وتخلق بإخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغضب لنفسه حتى إذا يسلب الحق لم يكن لغضبه شيء. فبينما تراه في ساحة الجهاد كأنه نار في حطب أم منجل في حقل ليس له عاطفة ولا قلب، إذا به تراه في الصلاة تحمل عيناه ويغلي صدره كالمرجل، وتراه يرق للضعيف ويحنو على الأرملة واليتيم كالمسكين، كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائل النهار، قد جمع بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل، ولا يدع السماحة والكرم مع العدو، ولا يترك التمسك بأخلاق العالية في ساحة القتال. أيها الإخوة المؤمنون، انهضوا وانتبهوا وخوضوا في معركة الحياة الدنيا، وعلموا الدنيا كلها أن الإسلام دين أمن وسلامة وغلبة وكرامة، ودين حرية وعزة ورحمة إنسانية، ودين فقه أفضل وقانون أمثل، وهو ينسجم مع الفطرة الله التي فطر الله الناس عليها، وهو دين يحرض الناس على القيم الخلقية والأقدار السامية التي سعدت بها هذه الأمة عن طريق نبيها. أيها الإخوة الحاضرون، بلال भाई